السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ تمام لوگوں کا ہمارے یوٹیوب چینل ٹیچر سیلف میں بہت بہت استقبال ہے، اور میں ہوں محمد راشد اقبال۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور آج میں توبۃ النصوح سے متعلق اہم سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے ڈپٹی نذیر احمد سے متعلق اور ان کی تحریر کردہ ناول توبۃ النصوح سے متعلق جو ہے 2 ویڈیوز بنا رکھی ہیں۔ اگر آپ نے اسے نہیں دیکھا ہے تو اسے ضرور دیکھیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ جا کر، اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو آج ہم توبۃ النصوح سے متعلق کچھ اہم سوالات و جوابات پہ بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنے نئے شامل ہونے والے احباب سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ بر وقت اس سے استفادہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ توبۃ النصوح سے متعلق کچھ اہم سوالات و جوابات۔ سب سے پہلا سوال، توبۃ النصوح کے کیا معنی ہے اور وہ کب شائع ہوئی؟ یہ توبۃ النصوح کی جواب، توبۃ النصوح کا معنی مخلصانہ توبہ یا سچی توبہ ہے، سچے دل سے توبہ کرنا، اور یہ 1874 میں شائع ہوئی، 1874 میں۔ دوسرا سوال کہ توبۃ النصوح تبعزاد ناول ہے یا ماخوذ ہے؟ اسے کیا کہا جائے، تبعزاد یا ماخوذ؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ ایک انگریزی ناول نگار ڈینیل ڈیفو کی ناول دا فیملی انسٹرکٹر سے ماخوذ ہے نا۔ دا فیملی انسٹرکٹر سے اس کے کردار یا اس کی کہانیاں جو ہیں ماخوذ ہیں۔ ٹھیک ہے، توبۃ النصوح میں فہمیدہ کون ہے؟ فہمیدہ کا جو کردار آیا ہے۔ جواب، یہ نصوح کی بیوی ہیں۔ سوال، نصوح اور فہمیدہ کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں ہیں؟ 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں اس کردار کے اندر، اس کہانی کے اندر۔ جواب، نصوح کا بڑا بیٹا کون ہے؟ بڑے بیٹے کا نام کلیم ہے، کلیم بڑا بیٹا ہے۔ توبۃ النصوح کا منجھلا بیٹا کون ہے؟ جواب، علیم جو ہے یہ ان کا منجھلا بیٹا ہے۔ توبۃ النصوح کا چھوٹا بیٹا کون ہے؟ سلیم جو ہے یہ ان کا چھوٹا بیٹا ہے۔ سوال اسی طریقے سے آگے، فہمیدہ کی بڑی بیٹی کا کیا نام ہے؟ فہمیدہ کی بڑی بیٹی کا نام نعیمہ ہے، اور فہمیدہ کی منجھلی بیٹی کا کیا نام ہے؟ تو منجھلی بیٹی کا نام حمیدہ ہے۔ سوال، صالحہ کون ہے؟ صالحہ کا ایک کردار ہے، تو صالحہ جو ہے یہ نعیمہ کی خالہ زاد بہن اور اس کی دوست بھی ہے۔ نعیمہ کی خالہ زاد بہن ہے اور اس کی دوست بھی ہے۔ اسی طریقے سے آگے ایک اگلا سوال، کلیم کے دوست کا کیا نام ہے؟ کلیم کا جو دوست ہے جو اس ناول کے اندر، اس کا کیا نام ہے؟ تو اس کا نام مرزا ظاہردار بیگ ہے۔ ظاہردار بیگ جو ہے یہ کلیم کا دوست ہے۔ آگے، ناول توبۃ النصوح میں کتنی فصلیں ہیں؟ 12 فصلیں ہیں۔ توبۃ النصوح کے اندر کل 12 فصلیں ہیں۔ آگے سوال، توبۃ النصوح میں عشرت منزل اور خلوت نامہ کیا ہے؟ یہ جو آیا ہے عشرت منزل اور خلوت نامہ، یہ کیا ہے؟ کوئی منزل ہے، کوئی خانہ ہے کیا؟ جواب، بڑے بیٹے کلیم کے گھر میں، بڑا بیٹا کلیم جہاں رہتا تھا تو وہاں اس گھر میں عشرت منزل اور خلوت نامہ کے نام سے 2 کمرے تھے۔ عشرت منزل ان کے دوست و احباب کے جمگھٹا اور ان کے بیٹھنے کی ایک جگہ، ایک ٹھکانہ تھا جہاں وہ اس کمرے میں بیٹھتے تھے، احباب کی مجلس لگتی تھی۔ اور خلوت نامہ میں وہ استراحت فرمایا کرتے تھے، سوتے تھے، آرام فرماتے تھے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو نصوح کا کون سا بیٹا گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے؟ اس کہانی کے اندر نصوح کا کون سا بیٹا گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے؟ تو جواب، بڑا بیٹا کلیم، بڑا بیٹا جو کلیم ہے یہ گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ سوال، فہمیدہ کی کس بیٹی کو اصلاح کی بات پسند نہیں آتی ہے اور اسے نماز پڑھنے کے لیے بھی ڈانٹ پڑتی ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے اسے ڈانٹنا پڑتا ہے، ڈانٹ پڑتی ہے۔ کہتے ہیں وہ بڑی بیٹی نعیمہ ہے۔ جواب، وہ بڑی بیٹی نعیمہ ہے جسے ماں کی جو ہے اصلاح کی بات پسند نہیں آتی ہے، اور ایون اسے جو ہے نماز کے لیے بھی ڈانٹنا پڑتا ہے۔ سوال، اس لڑکی کا نام کیا ہے جو صالحہ کی کوشش سے راہ راست پہ آ جاتی ہے اور اس کی اصلاحی باتوں کو قبول کرنے لگتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو کیا نام ہے اس لڑکی کا؟ جواب، وہ فہمیدہ کی بڑی بیٹی نعیمہ ہی ہے نا، جو راہ راست پہ نہیں تھی، جو سیدھی باتیں نہیں مانتی تھی، اصلاحی باتیں، تو وہ اپنی دوست اور اپنی خالہ زاد بہن صالحہ کی کوشش سے راہ راست پہ آ جاتی ہے اور اصلاحی باتوں کو قبول کرنے لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے اگلا سوال، توبۃ النصوح کے اندر دہلی میں کون سی بیماری پھیلنے کا ذکر ہے جس سے لوگ پریشان تھے؟ جواب، حیضہ کی بیماری کا ذکر ہے کہ حیضہ کی بیماری
پوری دہلی میں پھیلی ہوئی تھی، اس کا ذکر ہے۔ سوال، مولوی نذیر احمد، یہ نذیر جو ہے ذات سے لکھا گیا ہے، یہ غلطی ہے، ٹائپنگ مسٹیک، ٹھیک ہے۔ بہرحال مولوی نذیر احمد نے اپنی بیٹی کو جہیز میں کون سا ناول دیا تھا؟ کون سی کتاب دی تھی یا کون سا ناول دیا تھا؟ جواب، مرأۃ العروس دیا تھا۔ تو یہ کہ مرأۃ العروس وہ کتاب ہے جو نذیر احمد نے اپنی بیٹی کی شادی میں بطور جہیز بھی دیا تھا۔ آگے سوال، حیضے کے وبا میں نصوح کے گھرانے کے کتنے افراد جاں بحق ہوئے تھے؟ اس حیضے کی بیماری سے جس سے پوری دہلی جھوج رہی تھی اور پوری دہلی میں ایک طرح سے خوف اور وحشت طاری تھی، تو نصوح کے گھرانے کے کتنے لوگ جاں بحق ہوئے تھے؟ جواب، 3 لوگ جاں بحق ہو گئے تھے۔ کون؟ نصوح کے والد نمبر 1، نمبر 2 رشتہ کے خالہ، اور نمبر 3 ایک ماما۔ یہ 3 لوگ جو ہیں اس حیضے کی وبا کے زد میں آئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آگے اسی ناول کے اندر نواب عمدۃ الملک کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ نواب عمدۃ الملک کی موت کس وجہ سے ہوئی تھی؟ نواب عمدۃ الملک کی موت بھی حیضے کی وجہ سے ہی ہوئی تھی، اور لوگوں کی موت تو ہوئی تھی، لیکن نواب عمدۃ الملک کی موت کا لوگوں پہ بہت گہرا اثر ہوا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بڑے خوش اخلاق قسم کے کی شخصیت تھی ان کی، اور جو ہے یہ لوگوں کا خیال رکھتے، اپنے دولت سے لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے۔ اس وجہ سے لوگ ان کی وفات پہ کچھ زیادہ ہی جو ہے پریشان ہوئے، اور ایک عام خیال یہ بنا کہ چلو اب تو کیا نام ہے اس وبا سے جان چھوٹی، کیونکہ ایک عام خیال یہ تھا کہ جو وبائی امراض ہوتے ہیں وہ کسی بڑی شخصیت یا کسی بڑے کی جان لیے بغیر پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو اب لوگ جو ان کے وفات سے ایک طرح سے غمگین بھی تھے اور ایک طرح کی خوشی بھی تھی کہ چلو کم سے کم اب تو یہ بیماری ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ بہرحال آگے دیکھیے اگلا سوال۔ سوال، بیٹا سلیم کتنے سال کا ہے؟ جس وقت وہ اصلاح کی بات کر رہے ہیں تو اس کہانی میں بیٹا سلیم جو ہے چھوٹا بیٹا وہ کتنے سال کا ہے؟ تو چھوٹا بیٹا تقریباً 10 برس کا تھا، چھوٹے بیٹے کی عمر جو ہے 10 برس ہے اس کے اندر۔ اسی طریقے سے سوال، بڑی بیٹی کی شادی ہوئے کتنے سال ہو گئے تھے؟ بڑی بیٹی جو تھی وہ شادی شدہ تھی، تو کتنے سال کی شادی شدہ عورت تھی یا کتنے سال ہو گئے تھے ان کی شادی ہوئی ہوئی؟ جواب، بڑی بیٹی نعیمہ 2 برس کی بیاہی ہوئی تھی، یعنی 2 برس ہو گئے تھے اس کی شادی کو، اور 5 ماہ کا پہلا لڑکا گود میں تھا، اور پہلا لڑکا 5 ماہ کا اس کے گود میں تھا، ٹھیک ہے۔ آگے، کلیم اپنی جائیداد کس سے بیچ دیتا ہے نا؟ فرضی بیان نامہ کے ذریعے کس سے بیچ دیتا ہے؟ جواب، کلیم اپنی جائیداد فرضی بیان نامہ کے ذریعے 1000 روپے میں فطرت کے ہاتھ بیچ دیتا ہے۔ آگے اگلا سوال کہ کلیم کی وفات کہاں ہوئی؟ تو جواب یہ ہے کہ کلیم کی وفات بہن نعیمہ کے گھر ہوئی۔ اور آخری سوال کہ نعیمہ کہاں جا کر سدھر گئی تھی؟ گھر تو اپنے سسرال تو وہ تھی نہیں، اس لیے کہ وہاں سے وہ کیا نام ہے میکے آ گئی تھی، ماں کے گھر آ گئی تھی، ماں کے گھر آ کر کے رہ رہی تھی، لیکن ماں نے جب اصلاحی باتیں شروع کی تو اسے برا لگا، پھر وہ گھر چھوڑ کے نکل گئی، چلی گئی خالہ کے ہاں۔ اب وہاں خالہ اور خالازاد بہن صالحہ کے صحبت میں رہی تو وہ سدھر گئے۔ تو جواب، نعیمہ اپنے خالہ کے یہاں رہ کر خالازاد بہن صالحہ کی صحبت میں سدھر جاتی ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ تو یہ کچھ ضروری سوالات کردار سے متعلق اور کچھ کہانی سے متعلق ہم نے یہاں پہ جو ہے جمع کیے ہیں۔ امید ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہو، اور بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی مزیدار ناول ہے، جسے ایک مرتبہ پڑھیں بہت ہی مزہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ 250 صفحات کے ہیں تقریباً یہ، ٹھیک ہے دوستوں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر جلدی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں۔ جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔